ایک مرتبہ ہم سیدنا اعلیٰ بن حضرمی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے وارین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں 3 دعائیں کیں اور تینوں مقبول ہوئیں۔ راستے میں ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک جگہ قافلہ روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح عرض گزار ہوئے: اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں، تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ اے ہمارے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما دے تاکہ ہم وضو کریں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ اس کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی مسافت ہی طے کی تھی کہ گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور یکا یک باران رحمت ہونے لگی۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر ہم وہاں سے آگے چل دیے۔ حضرت سیدنا سہم بن منجانب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر چلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنا برتن تو اسی جگہ بھول آیا ہوں جہاں بارش ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اپنے رفقا کو بتا کر اس طرف چل دیا جہاں بارش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں شدید بارش کا سما تھا، اب وہاں بارش کے آثار تک نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کی زمین پر برسوں سے ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ بہرحال میں اپنے برتن کو لے کر واپس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب ہم دارین پہنچے تو ہمارے اور دشمنوں کے درمیان ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا۔ ہمارے پاس ایسا ساز و سامان نہ تھا کہ ہم سمندر پار کر سکیں۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور معاملہ حضرت سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے لگے: اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمارے لیے ان کی طرف کوئی راستہ بنا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ہمارے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم نے اس طرح سمندر پار کیا کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوئے۔ جنگ کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسی درد کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینا چاہا لیکن پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نہلائے کفن دیا گیا اور پھر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک جگہ ہمارے قافلے کو پانی میسر آیا تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر دوبارہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہم اسی جگہ پہنچے جہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا، لیکن وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش موجود نہ تھی۔ خوب تلاش کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مبارک نہ مل سکا۔ پھر ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال سے پہلے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا: اے ہمارے پروردگار عز و جل، میری موت کو ان لوگوں پر پوشیدہ کر دینا اور میرے ستر کو کسی پر ظاہر نہ فرمانا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم واپس لوٹ آئے اور ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر نہیں مل رہا۔ ایک مرتبہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں ایک کنکری چلی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا مگر وہ نہ نکلی بلکہ مزید اندر چلی گئی اور دماغ تک جا پہنچی۔ اس شخص کا تکلیف کے مارے برا حال تھا اور راتوں کی نیند اور دن کا آرام و سکون سب برباد ہو گیا۔ پھر بصرہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں سے ایک شخص آیا۔ یہ غم کا مارا اس کے پاس پہنچا اور اپنا درد بیان کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رفیق نے کہا: تیرا بھلا ہو،
اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو جائے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کر، جن کے ذریعے سے حضرت سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صحراؤں اور سمندروں میں ان کلمات سے دعا کی تو ان کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ پس تو بھی انہی کلمات کے ذریعے سے دعا کر۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: یا علی، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم۔ جیسے اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، فوراً اس کے کان سے وہ کنکری نکلی اور دیوار سے جا لگی اور اس شخص کو سکون نصیب ہو گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عماد بن اکبر بن ربیعہ بن مالک بن عوف حضرمی تھا۔ آپ نبی اکرم نور مجسم، رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بحرین کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ امیر تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو بحرین کا امیر برقرار رکھا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔